عاشورہ محرم کے بارے میں جیسے کہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، تو اس وجہ سے اہل مدینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت میں ساتھ میں 9 کا روزہ بھی شامل کر لو۔ تو اب جو 10 محرم کا چونکہ واقعہ کربلا کی اس کے ساتھ مزید نسبت مل گئی، جڑ گیا، اسی دن یہ واقعہ بھی سانحہ بھی رونما ہوا۔ تو اصل میں اس میں یعنی شہادت کا جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ تو یقیناً سب سے بڑا رتبہ ہے، اور شہادت کی جو کہا جاتا ہے کہ شہید کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کریم اس کو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو ایک بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رتبہ ہے۔ لیکن کرب و بلا کا جو واقعہ ہے اس میں بچوں، عورتوں اور سارے جو واقعات، اور پھر اگر تو جنگ ہو رہی ہوتی جس میں فوجیں ہوتی دونوں طرف آپس میں لڑ رہی ہوتی، تو چلو پھر بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں چلو جی صرف شہادت ہی ہے، اور اس میں کوئی ظلم اور بربریت اور اس طرح کی جو تکلیف دے یا شہادت ہے، تو کافر اور مسلمان کی جنگ ہے۔ تو جیسے اس سے پہلے بے شمار غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، حنین ہوا، تبوک ہوا، یرموک ہوا، جتنے بھی واقعات ہیں تو سب میں شہادت کا مرتبہ جن صحابہ نے حاصل کیا ان کو اللہ کی طرف سے انعامات اور اکرامات کا ان کے لیے اعلان کیا گیا۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ نہیں تھی، ایک تو سامنے جو تھے وہ بھی بظاہر مسلمان کہلانے والے لوگ تھے، اور دوسرا یہ کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، وہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، بچوں اور عورتوں کے ساتھ تھے۔ وہاں پر جو بچوں تک کو شہید کر دیا گیا، اس وجہ سے پھر اس کی ایک ہتے اور بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ جو اتنی مقدس اور محترم اور معتبر شخصیات تھیں، ان کو اس میدان کارزار میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اس میں پھر ایک درجہ ظلم، اور دوسرا جو پہلو ہے وہ مسلمان بظاہر کہلانے والے جو لوگ تھے ان کی طرف سے یہ سارا کیا گیا۔ تو اس نسبت سے اب یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہ امام حسین پیاسے تھے، علی اصغر پیاسے تھے، علی اکبر پیاسے تھے، عورتیں بچے سب، وہ ایک دکھ بھری داستان ہے یقیناً۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے یہاں بھی ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے اس دن، گویا کہ ایک تو روزے کی تو نسبت پہلے سے ہی موجود تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ساتھ میں 9 کا روزہ بھی شامل کر لو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دن ہم روزہ رکھیں، اس دن زیادہ عبادات کریں، اور اس طرح ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کریں، اپنے لیے بھی مغفرت مانگیں، اور ان کے مقدس اور محترم معتبر شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کوشش کریں، دعا کریں، ان نفوس قدسیہ کی اتباع کرنے کی کوشش کریں، ان کے جو سیرت ہے، ان کے جو کردار ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کے روشنی میں چلنے کے لیے اپنی زندگی کا ان کو مشعل راہ بنائیں۔ تو ہمارے یہاں لوگوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ہم بس خیرات کر دیں گے، اور یہ پکا لیں گے، وہ پکا لیں گے، اور پانی پلا دیں گے، شربت پلا دیں گے، سبیلے لگا دیں گے۔ اگرچہ یہ بظاہر ایک اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی نیکی ہے، پانی پلانا چاہیے، پانی پلانا، دودھ پلانا، میٹھا شربت پلانا، ٹھنڈا پانی پلانا، کھانا کھلانا بھوکے کو، پیاسے کو، بہت بڑی نیکی ہے، اس کا انتہائی اجر و ثواب ہے۔ لیکن ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی نسبت سے پیاس ہی برداشت کرنا، اس دن روزہ کی نسبت ہونے کی نسبت سے کہ روزہ بھی اس دن رکھا جانا، اگرچہ نفلی ہے تو روزہ ہی رکھا جائے، اور افطاری کرائی جائے لوگوں کو، بھئی سب لوگ روزہ رکھیں، آج کا دن ان کی یاد میں
ایک تو پہلے سے ہی یہ اس روزے کی کا حوالہ موجود ہے، تو آج اس کا حوالہ ڈبل ہو گیا واقعہ کربلا کے بعد، تو روزہ رکھا گیا اور لوگوں کو افطاری کے موقع پر ان کو پانی پلایا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور اپنی محبت اہل بیت کا جو فرض ہے ہمارا، جو عقیدت کا اظہار ہے، وہ شاید اس طریقے سے پورا ہوتا ہے کہ ہم حلیم کی چاول کی دیگ پکا کر تقسیم کر دیں گے، تو یہ سب بہت بڑا اجر و ثواب۔ اگرچہ یہ کھلانا پلانا تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں وہ کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، اور پھر کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم تم سے کسی جزا اور شکر کے طلبگار نہیں ہیں، بلکہ یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ تو اس میں جو تھوڑا سا، اگرچہ سارے اعمال ہیں، اس میں اگر ہم اپنا اس کی پیچھے نیت اور اس کا ارادہ اور اس کا مقصد درست کر لیں، تو شاید زیادہ اجر و ثواب کا حامل بھی ہو جائے، اور اگلے سال تک کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ بس یہ اعمال کر لیے اور پھر آگے ہمیں کوئی ایسا لائسنس مل گیا کہ اگلا سال سارا جو بھی لوٹ مار کرتے رہو، اور پھر اگلے سال پھر یہ کوئی ایسی خیرات کر دو تو سارا سال کا جو لوٹ مار کا حساب برابر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، خیرات نہ کرو، اگرچہ توفیق ہو تو کرو، نہیں ہے توفیق تو کسی کا حق نہ مارو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کو لوٹو کھسوٹو نہیں، تو یہ اپنی جگہ پر زیادہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اگر خیرات کر دی تو اس کا تو چندہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔